انا کا دیوتا ناول بائی عزیز ذہان ایپیسوڈ 7۔ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ میرا گھر ہے، تمہارے باپ کا سرائے نہیں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح دیوانہ وار اس سے لپٹ گئی۔ کس قدر بلک بلک کر رو رہی تھی، اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ الفاظ تہران پاشا کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ اس کے انداز میں اتنا والہانہ پن اور شدت تھی کہ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ اس کے دل فریب کلون کی مہک نے اس کے حواس جھنجھوڑ ڈالے۔ نیندیں پل بھر میں رخصت ہو گئیں۔ خمار زدہ آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ زلف، وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کے آنسو، ہچکیاں سسکیاں مزید شدت اختیار کر گئیں۔ وہ اس کے مہربان سے حصار میں آ کر ضبط کھوتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے تھے۔ وہ جان کنی کے کن مراحل سے گزر رہا تھا کہ نہ اسے تسلی دے سکتا تھا، نہ ہی اسے جھٹک کر دور کر سکتا تھا۔ زلف، اس نے بے حد آہستگی سے اسے پکارا تو اس کے وجود میں جنبش ہوئی، اسے چھوڑ کر دور ہو گئی۔ تم یہاں؟ وہ سابقہ پریشانی کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ سوال اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ حسب عادت ہراساں ہو کر لب کاٹنے لگی اور کاٹتی ہی گئی۔ تاہم جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ تہران پاشا نے اس حرکت پر افسوس سے سر جھٹک کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ جواب لیے بغیر راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ شکستہ حال، عارضدہ چہرہ، بلوری آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس بار نئے زخموں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا یوں رات گئے آنا تشویش کا باعث تھا۔ اس کی آنکھوں کے بھیگے گوشے پر تہران پاشا کا رہا سا اطمینان بھی فنا کر گئے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کچن میں گیا اور گرم گرم دودھ کا گلاس اس کے سامنے رکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ متفکر انداز میں اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے سننے کا بے تابی سے منتظر تھا۔ پاپا نے زبردستی میری منگنی جمشید سے کر دی ہے۔ کپ کو دونوں ہاتھوں میں لیے آنسوؤں کو بیچ میں بمشکل روک کر کہا۔ اس نے منگنی سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ کچھ اور جاننا چاہتا تھا۔ تیزی سے اٹھا، سامنے پڑا میز کھینچا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زلف کو بے ساختہ اس سے خوف آنے لگا۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا یا نہیں کہ اگر کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگائے تو مجھے کال کرنا؟ وہ اس بات پر بھڑک رہا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ میری بات کا جواب دو۔ میں گر گئی تھی، تمہیں بتایا تو تھا۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخ اٹھا۔ خمار آلود آنکھیں مزید سرخ پڑ گئی تھی۔ بابا، میرے بابا نے مجھے بہت مارا تھا۔ وہ آنسوں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار سیدھا ہوتا چلا گیا۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نرمی بکھیرتے چہرے پر سختی درائی بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اگر میں نے بتایا تو میں تماشا بن جاؤں گی، تم میرا مذاق اڑاؤ گے، سچ ماننے سے انکار کر دو گے۔ آخرکار کوئی باپ کیسے اپنی بیٹی کو مار پیٹ سکتا ہے؟ اس کے روانی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس ذلیل حرکت کے بعد تم ابھی بھی اس شخص کو باپ کہہ رہی ہو؟ کیونکہ میرے پاس دنیا میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ اذیت سے کہہ رہی تھی۔ اس کا مدعا واجبی تھا۔ یہ مجبوراً کمال حسن کے پاس رہ رہی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں اس کے درد کا احساس اب ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے اٹھ گیا۔ جسم میں بجلیاں ہی بجلیاں کوننے لگی تھی۔ آنکھوں میں واضح وحشت و بربریت اتر آئی تھی۔ اس کے غصے کا پیمانہ چھلکنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس شخص کو چاقو سے اتنے نقب لگائے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ خون جوش مارنے لگا، اندر باہر لاوا سا ابلنے لگا۔ اس نے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر لمبی سانس دی، دوبارہ بیٹھ گیا۔ تم میری مدد کرو گے؟ کیسے؟ برجستہ کہا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے سر جھکا کر اٹھا کر تحیر سے زلف کو دیکھا اور کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ جو دل میں آیا اس نے صاف صاف کہہ ڈالا۔ اس کی سسکیاں بتدریج کم ہوئی تھی، پھر سے طول پکڑنے لگیں۔ بابا، میری شادی جمشید سے کروا دیں گے، مجھے اس انسان سے نفرت ہے، وہ بہت برا انسان ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ اس کی بات سے تہران 100% متفق تھا، مگر وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مضبوط، باہمت اور سنجیدہ لڑکی ہی اسے سوٹ کرتی تھی، جو اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو، اسے سمجھ سکے، سب سے بڑھ کر اس کا لائف سٹائل اپنا سکے۔ جبکہ لڑکی کسی طور ان کوالٹیز کی مالک نہیں تھی۔ اس کی شخصیت سے امیری کا تاثر جھلکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہاتھ باہم پسائے سوچ رہا تھا۔ کئی طویل لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ زلف نے یکدم اس کا ہاتھ اپنے مرمری ہاتھوں میں لیا، اپنی نشست چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میری زندگی اور مستقبل خطرے میں ہے، پلیز مان جاؤ۔ تم مجھے کچھ ماہ بعد چھوڑ دینا، یا کچھ دنوں بعد، یا پھر جب تمہارا دل چاہے، بس ایک آخری بار میری مدد کر دو، مجھے بچا لو۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، منت کر رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی، مگر دیوتا اس کے آنسوؤں سے نہ پگھلنے والا تھا، نہ پگھلا۔ سر جھکا ہوا تھا، تاہم انا جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ رو رو کر بحال ہوتی اسے پریشان کر رہی تھی، اور وہ ہوئے جا رہا تھا۔ ایک دم صفاقی سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھ گیا۔ سوچا رکا تو اس کی آنکھوں پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے آنسو پریشانی سے بہہ رہے تھے۔ اسی عالم میں، پریشانی میں وہ بولی کیا؟ اس کی روح مسخ کر ڈالی۔ پھر تمہارا کوئی ایسا دوست ہوگا جو تم جیسا ہو؟
جس پر میں بھروسہ کر سکوں، اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے۔ چپ ہو جاؤ پلیز۔ اس کے الفاظ اندر تک اترے تھے اور تہران پاشا کا سکون تہس نہس کر گئے۔ اسے صحیح معنوں میں اب معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا۔ زلف نے اپنی عزت نفس پالائے طاق رکھ کر اس سے بات کی تھی، ورنہ کون سی ایسی لڑکی تھی جو گڑ گڑا کر کسی اجنبی سے کہتی کہ مجھ سے شادی کر لو؟ مگر باہر قسمت یہ شخص بلا کا اصول پرست تھا۔ اسے سخت تذلیل محسوس ہوئی تھی، جس کے احساس سے زمین میں دھنس جانے کو جی چاہا۔ اسے جب کوئی امید باقی نہیں رہی تو وہ جانے کی لٹھی۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا اس بارے میں، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، وہ خود پر جبر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بدوقت الفاظوں نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ دیوتا نے انا قربان کر دی تھی یا پھر کمپرومائز کر لیا تھا؟ خیر مطمئن کن تھی بات تھی، مگر اس نے یقین نہیں دلایا تھا۔ وہ عہد نہیں کر رہا تھا۔ وہ صرف کہہ رہا تھا، سوچوں گا، اگر تم بھول گئے تو۔ میں اپنے وعدے اور ارادے کبھی نہیں بھولتا۔ تہران نے اسے دیکھا۔ سلیٹی میکسی میں اس کا مناسب سراپا بہت نمایاں تھا۔ بریڈ میں مقید بال نکل کر اس کے چہرے کے گرد جھول رہے تھے۔ بلوری آنکھوں بے تحاشا سرخ پڑ چکی تھی کہ چہرے کی گلابی رنگت اور ان میں زیادہ امتزاج نہ تھا۔ وہ مبہوت رہ گیا، پہلی بار اسے قریب سے دیکھ اور نوٹ کر رہا تھا۔ تھینک یو، میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ وہ ایک ممنوع نگاہ اس پر ڈال کر فون اٹھا کر پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حتیٰ الامکان پوچھا۔ پتہ نہیں، زہیب نے بھی کہا تھا وہ میرے بارے میں سوچے گا، مگر بابا اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، میں جانتی ہوں، اور شاید وہ بھی جانتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے گھر سے بھاگ جانے کو کہا، کیونکہ اور آپشن نہیں تھا ہم دونوں کے پاس۔ رک جاؤ، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ کہہ رہا تھا یہاں۔ وہ حیران ہوئی۔ ہاں یہاں؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اس نے سوجی ہوئی آنکھیں گاڑ کر اس شخص کے تاثرات جانچے، مگر ناکام ٹھہری، کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکی۔ سورج کی کرنیں اس کے خوبصورت چہرے پر پڑیں تو وہ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی، کمفرٹر ہٹا کر پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے۔ شعور میں گزری رات کی تمام باتیں بیدار ہوتی چلی گئی۔ اسے بے تحاشا سبکی اور اہانت نے گھیر لیا۔ کیسے اس شخص کے سامنے منتیں کر رہی تھی، اب کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا بابا، لبوں سے ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ باہر آئی تو تہران ٹیبل پر ناشتہ لگا چکا تھا۔ اس نے بغور جائزہ لیا، وہ شاید آفس جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس، ٹائی کاندھوں پر ڈالے، اس کی موجودگی اکثر فراموش کی عجلت میں لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کم از کم اس وقت کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اب گھر جانا چاہیے، سرسری سے ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے، کس قدر اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے سکون کو لمحوں میں ہوا میں اڑا دیا تھا۔ زلف کو اچھو لگ گیا۔ وہ بری طرح کھانستی ہوئی واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو چہرے کی سرخی بڑھی ہوئی تھی، عجیب بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا اب تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، مگر تم نے خود کہا تھا میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ اس نے بے انتہا حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثراتوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے صرف ایک رات کی اجازت دی تھی، اس نے صاف کہہ ڈالا۔ زلف پر گھڑوں پانی بھر گیا۔ وہ اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ شرمندہ کیا؟ شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ کر چکی تھی ایک اجنبی سے۔ بہت غصے اور تیش سے اپنا فون اٹھا کر تیز تیز چلتی دروازے تک آئی اور پھر رک گئی۔ اور جو تم نے مدد کا وعدہ کیا تھا مجھ سے؟ ہاں کیا تھا، تہران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مگر آدھا ادھورا۔ زلف منتظر تھی آگے بھی کچھ کہے گا، اسے تسلی دے گا یا شاید یقین دلائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے شدید دکھ پہنچا تھا۔ کل رات جب ٹوٹی بکھری اس کے پاس پہنچی تھی تب اس نے صاف انکار نہیں کیا تھا، اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ وہ اسے جوڑ کر اب توڑ رہا تھا۔ شاید یہ توڑ جوڑ اس کے لیے مشغلہ تھی، مگر اس کی ذات کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ وہ پہلے بھی اس کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچا چکا تھا۔ جب اس نے موت کو بہت قریب سے محسوس کرنا شروع کر دیا تو تہران نے زندگی کی طرف دوبارہ کھینچ دیا۔ اس کے بدن میں آگ سے جل اٹھی، شعلہ جوالا بنی، طیش میں آ کر مہنگی ترین کراکری پھینک کر زمین پر چکنا چور کر دی۔
غصہ آنکھों کے ذریعے بہنے لگا تو اس نے کشن پھینک کر اس کے سینے پر دے مارا۔ مجھے نفرت ہے تم جیسے مردوں سے۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلے، وہ چپ چاپ اس کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ تم اور میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اب اسے کون سمجھاتا، وہ ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا، ہولے ہولے مقصد پر عمل پیرا ہوتا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بن ٹوٹے۔ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ مستقبل گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا جس کا بے وقوفی میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ آگے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی جانے کے لیے کوئی جگہ بچی تھی سوائے اس کے کہ وہ شہزین کے گھر چلی جاتی۔ شہزین یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ صبح صبح اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے چینج کروانے کے بعد ناشتے وغیرہ کا انتظام کر کے ضروری ہدایات دیتی دروازہ باہر سے لاک کر کے یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ زلف اکیلی تھی، ہر سانس اور ہر آہٹ کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اگر وہ دوبارہ کمال حسن کے ہاتھ لگ گئی تو کبھی اس جہنم سے نکل نہیں پائے گی۔ اس پر ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگا کر گھر کے کسی کونے میں قید کر دیا جائے گا۔ اس نے سوچا وہ کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں اور کیسے؟ ماسکو میں پیدا ہوئی تھی، یہیں پلی بڑھی تھی، مگر آج تک اس نے پورا ماسکو نہیں دیکھا تھا، پورا کیا آدھا بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ شام کو سے شہزین لوٹ کر آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، جمشید اور اس کے آدمی بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی، بالآخر اس کا خوف سچ ثابت ہو گیا۔ ساری امید بھی وہیں دم توڑ گئی۔ اسے دوبارہ اس کا کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس بار وہ خاموش تھی، اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی منت سماجت نہیں کی۔ بابا اس پر بہت غصہ تھے، وہ تو اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیتے، مگر جمی نے بڑی چالاکی سے بات رفع دفع کروا دی تھی۔ کمال حسن پر دباؤ ڈال کر چند ہی دنوں میں شادی کے لیے آمادہ کر لیا تھا اور وہ مان بھی گئے تھے۔ اگر زلف گھر سے نہ بھاگتی تو شاید کمال حسن صہیب کی بات مان لیتے، مگر وہ ضد پر آ چکے تھے۔ صہیب خود بے بس نظر آ رہا تھا، شاید اس سے بھی ہی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج آزادی کے سارے راستے زلف پر بند ہو چکے تھے۔ بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میٹنگ جیسے ہی ختم ہوئی وہ عجلت میں دلاور پاشا کے پیچھے لپکا۔ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے آفس میں پہنچے، آمنے سامنے نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھا اپنا موقف بیان کیا۔ دلاور پاشا نے بغور اسے دیکھا، جس کا خوبصورت چہرہ مان سا پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں سے گہری سنجیدگی ٹپک رہی تھی۔ میں تو تم جیسے پتھر سے سر ٹکرا ٹکرا کر تھک چکا ہوں، یہ اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ چلو دیر آئے درست آئے، خیر یہ بتاؤ کب جا رہے ہیں ہم؟ دل نشین کے گھر۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ دل نشین کا اس سب سے کیا تعلق؟ تہران بری طرح چونکا تھا۔ تعلق ہے، تم دل نشین سے شادی نہیں کر رہے؟ نہیں، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں دل نشین سے شادی کر رہا ہوں؟ اب چونکنے کی باری ان کی تھی۔ اس نے ایک پل میں ان کا بھرم زمین بوس کر دیا تھا۔ دلاور پاشا کبھی تعجب کبھی حیرانی سے دیکھنے لگے اور ایک دم بھڑک گئے۔ اگر لڑکی دل نشین نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ آپ نہیں جانتے اس لڑکی کو، میں جانتا ہوں اور پسند بھی کر چکا ہوں۔ تم دل نشین کو کیسے ٹھکرا سکتے ہو؟ وہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، اور سب سے بڑی بات کہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ ثبوت کو تمانچہ رسید کر ہی ڈال دیں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ دل نشین مجھے پسند کرتی ہے؟ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے صاحبزادے، انسانوں کی اتنی پرکھ ہے مجھے۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں بابا، میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، مگر اس پیار میں عقیدت شامل ہے۔ مجھے دل نشین بہت عزیز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے میرے دوسرے دوست بہت عزیز ہیں، انہوں نے ہنکارا بھر کر کہا۔ تو اس کا غصہ بھی ضبط چھلکانے لگا۔ آپ میری خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں بابا؟ کیسی خوشی؟ کس خوشی کی بات کر رہے ہو تم تہران؟ خوشی نظر تو نہیں آ رہی تمہارے چہرے پر؟ خدا کا واسطہ ہے بیٹا، یہ بہت اہم فیصلہ ہے، تم یوں ہی کسی غریب غربا یا راہ چلتی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ وہ امیر ہے، خوبصورت ہے، اس کا ایک مقام ہے، رتبہ ہے، ہمارے خاندان کے لیے وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی۔ تیز تیز غرانے کے باعث ان کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ بغور تہران کو دیکھ رہے تھے جو انہی کا گھورتا سست روی سے کرسی کے پشت سر ٹکانے لگا۔ تو یہ بات ہے، آپ کو اپنے اسٹیٹس اور رتبے کی زیادہ پرواہ ہے۔ میری ترجیحات اور میری خواہشات آپ کو سستی معلوم ہوتی ہیں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس خر دماغ کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ تہران تیزی سے کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے بولا، میں فیصلہ کر چکا ہوں بابا، مجھے شادی کرنی ہے اور اسی لڑکی سے ہوگی جس سے میں چاہوں گا۔ آپ کو اس میں شریک ہونا ہے یا نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے ان کے آفس سے نکل گیا۔ دلاور پاشا کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ حامی بھر لیتے۔
نہ وہ اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے سکتے تھے، چونکہ تہران کو سرے سے ہی ان کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی ایلف کی طرح وہ کسی قسم کے دباؤ میں آنے والا تھا۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ مان جاتے، ورنہ آثار تھے کہ اپنے اکلوتے وارث کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود سے بدظن ہونے دیتے۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور پھر رات ہو چکی تھی، یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب گھٹن بڑھ جاتی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگتی، اپنوں کے لگائے گئے زخموں پر ہر روز تڑپتی تھی، جو بے حس بنے سکون سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ درد کی کیفیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تاہم اس کی مصوری نکھرتی جا رہی تھی۔ جب وحشت حد سے سوا ہو جاتی تو اپنے بے رنگ زندگی کے رنگ کینوس پر اتار لیتی، تصویریں چیخ چیخ کر اس کا درد بیان کرتی تھی۔ اس وقت وہ بڑی مہارت سے برش تھامے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے توجہ کے سارے سرے منتشر کر دیے۔ اس نے ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھا۔ جمشید کی موجودگی اس کے وجود سے اسے صرف کفت ہونے لگی، بلکہ بدن میں نفرت کا لاوا سا ابلنے لگا۔ آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے اور جائیے یہاں سے، میرے ساتھ باہر چلو۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا جسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا، مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ بپھرا، کیونکہ میری مرضی، فضول باتوں میں میرا وقت برباد مت کریں، جائیں یہاں سے، میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اور تم نے یہ جو فضول کے شوق پال رکھے ہیں۔ جمشید نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگ اٹھا کر کینوس پر پھینک دیا، گویا اس کی محنت برباد کر دی۔ اس نے مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لی، ضبط کے کن مراحل سے گزر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ اچھے سے تیار ہو جاؤ، ہم شادی کی شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ وہ بے باکی سے سر تاپا اسے گھور کر کہنے لگا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے زہریلی نگاہ ڈال کر رخ بدل لیا۔ مجھے انکار نہیں سننا زلف، اس کا انداز تنبیہی تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ؟ اس کا لہجہ کپ کپانے لگا، وہ زخمی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں پریشانی میں اکیلا چھوڑ دوں؟ ہمدردی کے تحت اسے تسلی دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، وہ اس کا ارادہ بھانپ کر دور بتکی۔ میرے پاس مت آئے، آپ سے نفرت ہے مجھے، گھن آتی ہے مجھے آپ کے وجود سے۔ وہ سخت طیش میں آ کر ایک دو پل اسے گھورتا رہا تھا، پھر کسی مصلحت کے تحت لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس نے لرزتی پلکوں اور بہتی آنکھوں سے کینوس کو دیکھا، جس کا تہائی حصہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ آفس سے لوٹا تو امان لاؤنج میں کاؤچ پر نیم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ میں تصویر تھی جسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ شجاع نے بڑی ہوشیاری سے تصویر دوبارہ اس کے کوٹ میں ڈال دی تھی تاکہ اس کا بھرم رہ جائے۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ شجاع کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ٹھیک ہوں۔ امان نے جلدی سے تصویر کوٹ کی جیب میں ڈال دی، اپنی بے خودی پر جی بھر کر خائف ہوا تھا۔ ملازمہ جلدی جلدی ٹیبل سے شراب کی بوتلیں اور خون سے بھرے کرٹن وغیرہ صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شجاع اس کے مقابل صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا اور تھکان سے آنکھیں موند لی۔ کئی دیر کی خاموشی کے بعد شجاع کی آواز سکوت کو چیرتی ہوئی اس کی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ تم جانتے ہو نا، تہران پاشا کبھی بھی تم جیسے شخص کو اپنی بہن کے لیے قبول نہیں کرے گا امان۔ امان شاکڈ ضرور ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ شاید اس کی جگہ میں ہوتا اور میری کوئی بہن ہوتی تو میں بھی یہی کرتا، وہ پسماندگی سے بولا، انداز بہت تلخ تھا۔ تو پھر تم کس ذہن میں ہو؟ کیوں اس لڑکی کی محبت میں ڈوبتے چلے جا رہے ہو؟ اپنے آپ کو روک لو اس سے پہلے کہ بات تمہارے اختیار سے نکل جائے۔ شجاع نے اسے تنبیہ کی، پھر اسے خبردار کرنا چاہا۔ اس کا ہم نوا ہونے کے ناطے پریشان ہونے لگا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے میرے یار، اب کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں لگ رہا۔ وہ نڈھال سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شجاع کو بے تحاشا ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا۔ تم کب سے اس کی محبت میں گرفتار ہو؟ بہت پہلے سے، تب سے جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، جب ہماری تہران سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ تو تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ شجاع کی حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ تم کیا کر لیتے؟ وہ اذیت سے ہنسا اور کونے پر زور ڈال کر ذرا اونچا ہو کر اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھنے لگا۔ کم از کم تمہیں برباد ہونے سے روک لیتا۔ اب تو برباد ہو چکا ہوں میں، اب سنبھال لو۔ وہ سر گراتا ہوا بولا، تمہیں کسی اپنے کی ضرورت ہے امان، میری بات مانو اور گھر چلے جاؤ۔ مجھے اس گھر میں جانے کا مت کہو یار، مجھے وحشت ہوتی ہے اس گھر سے، اس نے بیزاری سے کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ شجاع لب بیچ کر رہ گیا۔ اس نے اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا، مبادا وہ اس سے ہی روٹ کر نہ چلا جائے۔ وہ بوجھل دل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ امان کی یہ حالت دیکھ کر اسے رہ رہ کر ایلف پاشا پر قہر آ رہا تھا۔
جانے کیوں اس نے شرٹ کو اتار کر بیڈ پر پھینکی اور سگار سلگا لیا۔ اس کے فون پر مام کی کئی ایک مسڈ کال آ چکی تھی۔ وہ کال بیک کا سوچ ہی رہا تھا کہ تہران کی کال آنے لگی۔ اس وقت ہرگز بھی کسی نفوس سے ہم کلام ہونے کے موڈ میں نہیں تھا سوائے ماں کے۔ اس نے نہ صرف کال کاٹی بلکہ فون لاک کر کے سائڈ ٹیبل پر اچھال دیا۔ اب اسے 2 گھنٹے کی نیند چاہیے تھی۔ شام سے رات تک آفس کے کاموں کا لمبا شیڈیول تھا۔ اس نے ملازمہ کو بلا کر امان کے متعلق چند ضروری ہدایات دیں اور دروازہ لاک کر لیا۔ ماں سے بات کرنے کا ارادہ بھی ترک کر چکا تھا، حالانکہ 2 دن سے زائد گزر چکے تھے۔ ان کی بات نہیں ہوئی تھی، کہاں وہ اس کے ہر لمحے سے باخبر رہتی تھی، مگر آج وہ ایزی فیل نہیں کر رہا تھا، اس لیے نظر انداز کر گیا۔ لاغرض طبیعت کا مالک تھا، اپنے موڈ کے حساب سے چلنے والا، اپنی پر آتا تو سر پر بٹھا لیتا، ضد پر آ جاتا تو اس سے جیتنا ممکن نہیں تھا۔